السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی ایس ایس بی کا کمپلیٹ پروسیجر ڈسکس کریں گے۔ آئی ایس ایس بی ایکچولی انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کا ایبریویشن ہے اور ٹوٹل پاکستان میں آئی ایس ایس بی کے 4 سینٹرز موجود ہیں، جن میں کوہاٹ، گوجرانوالہ، کراچی اور ملیر شامل ہیں۔ تو آئی ایس ایس بی ایکچولی 5 دن کا ایک پروسیجر ہے، تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ان 5 دنوں میں ایک کینڈیڈیٹ کو کن کن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس کو ڈے بائی ڈے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ڈے 1 آ جاتا ہے۔ تو آئی ایس ایس بی کے لیٹر کے مطابق ہر کینڈیڈیٹ کو ان کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق سینٹر پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ سینٹر پہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، آپ کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو روم الاٹ کر دیے جاتے ہیں، جس میں آپ کو ایک بیڈ ملتا ہے اور ایک الماری ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک بڑے ہال میں جمع کر لیا جاتا ہے کچھ دیر بعد، جہاں آپ کے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس جمع کر لیے جاتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد آپ کو ایک چیسٹ نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سے 3 فارم فل اپ کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی جو فارم ہوتے ہیں نا، یہ ٹوٹلی آپ کی بایوگرافی ہوتی ہے، جس میں آپ کی ایجوکیشن، آپ کے والدین، آپ کی فیملی، آپ کی ہابیز، آپ کی گیم جو آپ کرتے ہیں، اس کی ساری انفارمیشن ان فارم میں ہم نے خود فل کرنی ہوتی ہیں۔ اور یہ 3 فارم 3 بندوں کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ایک سائیکالوجسٹ، ایک ڈپٹی آفیسر اور ایک جی ٹی او۔ ہمیں آئی ایس ایس بی میں ان 3 بندوں کا سامنا ہوتا ہے اور ان 3 بندوں کی ریکمنڈیشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں فارم ان تینوں بندوں کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کے فارم پہ ایک شارٹ سا ایسے بھی لکھوایا جاتا ہے، اور موسٹلی وہ جو ایسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائی فرسٹ ایم۔ اس کے بعد ہم ڈے 2 کو ڈسکس کریں گے۔ تو ڈے 2 کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجیکل ڈے۔ تو ڈے 2 میں اگین تمام کینڈیڈیٹس کو ایک بڑے ہال میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو فرسٹ ٹائم آئی ایس ایس بی کے لیے جاتے ہیں ان کا یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن جو ریپیٹر ہوتے ہیں ان کا دوبارہ انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ تو جو فریشرز ہوتے ہیں ان کا جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کی بریک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگین تمام کینڈیڈیٹس کو دوبارہ اسی حال میں جمع کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے انکمپلیٹ سینٹینسز کا ان اردو اینڈ انگلش۔ تو ایکچولی یہ اردو اور انگلش کے انکمپلیٹ سینٹینس ہوتے ہیں، نامکمل فقرے ہوتے ہیں جن کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ۔ تو ایکچولی یہ 100 ورڈز ہوتے ہیں، ہر ورڈز کو 10 سیکنڈ میں ایک سینٹینس میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے ایک بڑی سکرین لگی ہوتی ہے، اس پہ یہ ورڈ دکھائی دیتا ہے۔ تو ہر ورڈ 10 سیکنڈ کے لیے آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک بیل کے ساتھ وہ ورڈ چینج ہو جاتا ہے۔ ورڈ ایسوسیشن کے بعد سٹوری رائٹنگ ہوتی ہے۔ سکرین کے سامنے آپ کے ایک پک دکھائی جاتی ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک ویل ڈیفائنڈ سٹوری لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈے 2 کا تمام ٹیسٹز ہیں، اور ان تمام ٹیسٹز کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجیکل ٹیسٹ، اور اس ڈے کو بھی ہم کہتے ہیں سائیکالوجیکل ڈے۔ اس کے بعد ڈے 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ڈے 3 کو ہم کہتے ہیں جی ٹی او ڈے، کیونکہ اس دن ہمارا سامنا جی ٹی او کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بڑے ہال میں تمام جی ٹی اوز آ جاتے ہیں، وہ تمام کینڈیڈیٹس کے گروپس بنا لیتے ہیں۔ تو ہر گروپ میں 12 کینڈیڈیٹ موجود ہوتے ہیں۔ تو جی ٹی او اپنے گروپ کو لے کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنے روم میں جو اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے گروپ ڈسکشن کا، کہ جی ٹی او آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہے، اور اس پہ اپروکسیمیٹ 5 منٹ تمام گروپس کے ممبرز نے بولنا ہوتا ہے باری باری۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے لیکچر۔ لیکچر میں وہ ہر کینڈیڈیٹ کو ایک سیپریٹ ٹاپک دیتا ہے، جس پہ 2 منٹ سوچنا ہوتا ہے، اور سوچنے کے بعد 2 منٹ بولنا ہوتا ہے۔ لیکچر کے بعد ہوتا ہے گروپ پلاننگ۔ تو جی ٹی او جس چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے آگے ایک ٹیبل ہوتا ہے، اور ٹیبل پہ ایک میپ بنا ہوتا ہے۔ تو وہ میپ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانا ہوتا ہے گاڑی پہ، تو وہ اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ یہ کچا راستہ ہے، یہ پکا راستہ ہے۔ کچے راستے پہ گاڑی کی رفتار 50 کلومیٹر ہے، تو پکے راستے پہ 80 کلومیٹر ہے۔ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس میں کتنا وقت لگے گا، اس طرح کا یہ میپ ہوتا ہے جس کو ہمیں سولو کرنا ہوتا ہے۔ گروپ پلاننگ کے بعد اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے ہاف پروگریسو ٹاسک۔ تو یہ ایک فزیکل ٹاسک ہے
جو کہ میدان میں لیا جاتا ہے. تو جب جی ٹی او ڈے 1 کے تمام ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جی ٹی او آپ کو انٹرویو کے لیے کمانڈ دیتا ہے کہ آج آپ کا یا تو سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا یا ڈپٹی آفیسر کا انٹرویو ہوگا. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک انٹرویو ہوتا ہے. اس کے بعد ڈے 4 سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈے 4 کو بھی ہم کہتے ہیں جی ٹی او ڈے. تو ہمیں جی ٹی او کا 2 دن سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈے 3 میں بھی اور ڈے 4 میں بھی. ڈے 4 بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی ٹی او کے حساب سے، کیونکہ اس میں جو سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمانڈ ٹاسک. تو کمانڈ ٹاسک میں ایک کمانڈر منتخب کیا جاتا ہے اور وہ ایز اے کمانڈر ایک ٹاسک کو کرواتا ہے. تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کو کمانڈر بننا پڑتا ہے، ہر کینڈیڈیٹ کو کمانڈر بننا پڑتا ہے. تو ڈیورنگ کمانڈ دیتے وقت جی ٹی او اپنی کمانڈ دیتے وقت اس کا ایک شارٹ سا انٹرویو بھی لے لیتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کمانڈ ٹاسک. کمانڈ ٹاسک کے بعد ہوتی ہیں آبسٹیکلز کو ہم کہتے ہیں رکاوٹیں. تو یہ ٹوٹل 9 رکاوٹیں ہوتی ہیں جسے ہم نے 2 منٹ میں عبور کرنا ہوتا ہے. تو رکاوٹوں کے بعد آپ کو جی ٹی او ایک چھوٹا سا پیج دیتا ہے جس پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی گروپ میں کیا پوزیشن ہے. تو ہمیں وہ نمبرنگ دینی ہوتی ہے. اس کے بعد جی ٹی او کہتا ہے کہ اسی پیج کے پیچھے آپ اپنی طرف سے کوئی لائن لکھیں، اچھی یا بری یا میرے لیے یا کسی بھی حوالے سے آپ لکھ دیں. تو یہ لاسٹ اس کے وہ ویوز لیتا ہے کینڈیڈیٹ سے. اس کے بعد جی ٹی او آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا آج پھر انٹرویو ہے. انٹرویو کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ڈے 3 میں آپ کا سائیکالوجی کا انٹرویو ہے سائیکالوجسٹ کا، تو ڈے 4 میں آپ کا ڈپٹی کا ہوگا. اگر ڈے 3 میں ڈپٹی کا ہوتا ہے تو ڈے 4 میں سائیکالوجسٹ کا ہوگا. اس کے بعد ڈے 5 سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈے 5 میں ہر کینڈیڈیٹ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور بھیجنے سے پہلے ان کا ری انٹرویو ہوتا ہے. اب کن کن کینڈیڈیٹس کا ری انٹرویو ہوتا ہے؟ ہمارا آئی ایس ایس بی میں ٹوٹل 3 بندوں سے سامنا ہوتا ہے، ایک سائیکالوجسٹ سے، ایک جی ٹی او سے، ایک ڈپٹی آفیسر سے. اگر تو یہ تینوں بندے ریکمینڈ کر دیں تو کینڈیڈیٹ ریکمینڈ ہوتا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ناٹ ریکمینڈ کر دے تو اس کا ری انٹرویو ہوتا ہے. تو جب 2 کی ریکمینڈیشن ہو اور ان 2 میں سے سائیکالوجسٹ کی ریکمینڈیشن ضروری ہے، اگر کسی کینڈیڈیٹ کو سائیکالوجسٹ ناٹ ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ناٹ ریکمینڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ناٹ ریکمینڈ کرے اور باقی 2 ریکمینڈ کر دیں تو پھر ان کا ری انٹرویو ہوتا ہے. تو یہ تھا ٹوٹل پروسیجر. اور میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ ڈیورنگ ٹیسٹ آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے، آپ کی تمام حرکات، آپ کے بول چال، اس کو جج کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ رومز میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ مرضی جو کریں، چاہے وہاں پہ لنگی ڈانس کریں، جو کریں، آپ کو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں خود کوہاٹ گیا ہوں، گجرانوالہ گیا ہوں. تو کوہاٹ کا جو ماحول ہے وہ بہت زبردست ہے. اس کی رہائش گاہ بہت اچھی ہے، کینٹین بھی بہت اچھی ہے اور ماحول بھی بہت اچھا ہے بنسبت گجرانوالہ. تو یہ تھا آپ کا ٹوٹل پروسیجر آئی ایس ایس بی کا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.